فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اتباع کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ فرما دیجئے کیا برابر ہیں نابینا اور بینا؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی اور رسولوں کی ذمہ داری اور منصب بیان فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول جو بھی آتے ہیں ان کا کام خوشخبری سنانا ہے اور ڈر سنانا ہے۔ اور آگے بتا دیا خوشخبری کن کو اور ڈر کن کو، فمن آمن و اصلح، جو ایمان لے اور اپنے تمام اعمال اور کردار کی اصلاح کر لے، اس کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں والذین کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی آیات شریعت کے احکام کو، معجزات کو، نبوت کو جھٹلانے والے ہیں، یمسہم العذاب، ان کے لیے انذار یہ ہے کہ ان کو عذاب پکڑے گا ان کے فسق کی وجہ سے۔ اسی ذمہ داری کو مزید وضاحت کے ساتھ اس آیت میں بیان فرمایا جو آج تلاوت ہوئی ہے۔ فرمایا قل، آپ ان کو یہ بھی فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ پہلی بات بیان فرمائی۔ اس بات کا یقین اور ایمان ضروری ہے کہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس بے بہا خزانے ہیں اور ہم ایک مقدار کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے پہلے بعد والے، رطب و یابس، اول آخر، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنے لگ جائیں، بلکہ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ سارے کے سارے اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہتا ہے، یعنی سب سے اتقا، سب سے متقی آدمی کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں، ساری مخلوق فرما بردار بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے کے سارے اول آخر، سارے کے سارے ایک نافرمان اور فاجر کی طرح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اول آخر، ظاہر باطن، پہلے بعد والے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی خواہشات کا مطالبہ کریں، جو ان کے جی میں ہے سب اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہے جتنا تم میں سے کوئی ایک سوئی ڈبوتا ہے سمندر میں اور پھر اس کو نکالتا ہے، جو اس کے ساتھ پانی آیا اور اس نے سمندر کو کے پانی میں کمی لائی، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا، مشکات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ، اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنا کمی بھی نہیں جتنا تم میں سے کوئی ایک سمندر میں انگلی ڈبوئے، پھر نکالے اور انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہوا اس دریا کو، سمندر کو کم کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ خزانے سب اللہ کے پاس ہیں۔ اور دوسری بات، ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہیں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں غیب کا لفظ، غیب کہتے ہیں پست زمین کو، نچلی زمین کو، کیونکہ جب آدمی کسی اونچی جگہ پر ہو یا برابر کی سطح پر ہو تو اس کو پست زمین نظر نہیں آتی،
تو اس نسبت سے پھر جو چیز نظر نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور ویسے شریعت کی اصطلاح میں غیب کا لفظ بولا جاتا ہے اس چیز پر، اس علم پر جو بغیر واسطے کے حاصل ہو، اور انسان کے پاس یا مخلوق میں سے کسی کے پاس جو علم پہنچتا ہے اس کے 5 ذرائع تو ہر انسان کے پاس ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے اور عقل کے ذریعے سے انسان علوم حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء کے پاس 2 سبب اور بھی ہیں۔ شاہ اسماعیل سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کشف اور الہام، یہ بھی انسان کے اندر باطن کی ایک قوت ہے۔ جب انسان کے محنت سے انسان کا دل پاک اور صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ دل کو بصارت عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے۔ بصارت تو ظاہری آنکھوں سے ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بات اللہ چاہے کھول دے، جو بات نہ چاہے نہ کھولے، اس کو کشف و الہام کہتے ہیں۔ اور ایک اور سبب ہے جو خاص وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ ہے وحی۔ وحی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتائی ہیں۔ کتاب الوحی بخاری شریف کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ ساری قسمیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ اسباب ہیں کسی کے پاس علم پہنچنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی علم پہنچاتا ہے تو اس واسطے سے پہنچاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو علم آتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علم کے برابر مخلوق میں سے نہ کسی جن کے پاس وہ علم ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے اور بعد والوں کا علم دیا گیا۔ اور جو بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، کتاب الفتن، باب الملاحم، باب اشراط الساعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے حالات ہیں ان حالات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے ایک ایک جو جنگ ہونے والی ہے قیامت تک، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، دجال کی علامات بیان فرمائی، اور فتنے جتنے کھڑے ہونے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا ترک سے، وہ لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے قد ایسے ہوں گے۔ آپ نے یہ علامات بھی بیان فرمائی، اور بعض ایسے لوگوں کے تذکرے فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا نام جانتا ہوں، اس کے ابا کا نام جانتا ہوں، اس کا قبیلہ جانتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ پہلے اور بعد والوں کے علم میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جو کچھ عطا کیا گیا یہ وحی کے راستے سے عطا ہوا ہے۔ بغیر سبب کے جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ عطا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے آپ نے جو لفظ فرمایا اوتی، تو مجھے دیا گیا علم الاولین والآخرین، پہلے اور بعد والوں کا علم۔ تو یہ جو علم، اسی طرح قیامت کا علم اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، یہ علم ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی کے پاس ہے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ساری خبریں وہ ہیں جو میری طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ وہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا، اس کی تشریح بتائی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، آپ یہ بات فرمائیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبہ، کہ میں بغیر واسطے کے، بغیر وحی کے، بغیر اسباب کے کوئی نہیں جانتا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں، جیسے قدرت الہی، علم محیط، اور اسی طرح
باقی خاص صفات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خاص کرنا اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے اس کی نفی کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو ان صفات کو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی طرف بھی منسوب کر دیا تو یہ شرک ہے۔ بہرحال علم غیب کا خلاصہ اتنا یقین رکھنا ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے اس کی حدود ہیں، اور سب سے زیادہ علم جو عطا فرمایا وہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انبیاء کا اور مخلوق کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی صفات پھر کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔